اس کے دونوں ہاتھ خون سے لال ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے وہ وجود آخری سانسیں لے رہا تھا۔ نہیں زرین، آنکھیں کھولو پلیز، وہ تڑپتے ہوئے بولا۔ زرین کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بھائی، اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا، جس نے ساری زندگی اسے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ بھائی، وہ ایک بار پھر اپنے بھائی کو پکارتی مسکرا دی۔ زرین کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ خدا آپ جیسا بھائی ہر لڑکی کو عطا کرے۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ کھڑتی سانسوں کے دوران بمشکل کہتے، ہاتھ جوڑ گئے۔ کچھ نہیں بولو، بس ایمبولینس آ رہی ہے، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑتا سختی سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خونوں خون ہو گئے۔ زرین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں بھائی، میرا وقت آ گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی، غلطی میری تھی کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ میں نے اس شخص سے محبت کی جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ محبت کے نام پر وہ میری عزت سے کھیل گیا۔ مجھے دھوکہ دیا اس نے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ وعدہ کریں بھائی کہ میرے گنہگار کو سزا ضرور دیں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دھیمی آواز میں بولی۔ کریں گے نا پلیز بھائی، وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس کی قمیض کا دامن بہت تیزی سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھے اس کے بھائی کا دل بند ہو رہا تھا۔ اچھا بتاؤ مجھے، کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے زرین کو باتوں میں لگانا چاہا تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔ چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا اور اس شخص کو اپنی جان ہتھیلیوں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اس نے کسی اور سے شادی کر لی بھائی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زرین، جس نے بھی تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے نا، اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ روندے لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زرین کے سارے جسم میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی کلائی سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے تھوڑا سا اوپر اٹھی، پھر اس نے اپنے بھائی کے کان کے پاس جھکنا چاہا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتے اسے تیزی سے کمر سے پکڑتا اپنے قریب کر گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتی، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتی اپنے بھائی کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کی آنکھیں بند کرنے پر مقابل کا دل بھی بند ہونے لگا۔ میری جان، میری گڑیا، آنکھیں کھولو۔ نہیں نہیں زرین، آنکھیں کھولو، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ چلایا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ وہ درد کی شدت سے چلایا۔ میں تمہارے گنہگار کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ان لوگوں کے لیے آسمان اور زمین تنگ نہ کی تو میں بھی تمہارا بھائی نہیں زرین۔ میری گڑیا، میرا تم سے وعدہ ہے یہ۔ درد کی شدت سے اس نے خود سے وعدہ کیا۔ اس کی حد درجہ سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا، اور پھر اس کے ساکت وجود کو باہوں میں بھرتا، اتنی زور سے چیخا کہ گھر کے در و دیوار بھی اس کے اتنے بڑے غم پر ہل کے رہ گئے۔ شاہ مینشن کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگی لائٹوں سے پورے شاہ مینشن کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا اور سٹیج کو خوبصورتی سے سجا کر درمیان میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیاں بنا کر دیوار بنا دی گئی، جس کے ایک طرف دلہن براجمان تھی تو دوسری طرف دلہا۔ اس چھوٹی سی گڑیا پر آج بے انتہا روپ آیا تھا۔ 19 سالہ کمسن مہنور ریڈ نفیس سی میکسی زیبتن کیے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سنہرے کام سے سجی یہ میکسی اس کے معصوم حسن کو اور نکھار رہی تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والی پیاری سی لڑکی اس وقت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ کی چمک تھی۔ اس وقت اپنے پاس موجود سب کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ آج اس کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے روحان شاہ سے کیا جانے والا تھا، جو اس سے 6 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے تایا کی لاڈلی تھی، اس لیے اس کے تایا ابو نے بھی پورے خاندان میں سے صرف مہنور کا ہی انتخاب کیا تھا۔
اپنی بہو کے طور پر۔ وہ آج اس شخص کے نام ہونے والی تھی جسے وہ کبھی بھائی کہا کرتی تھی، پر وقت نے ایک ایسا چکر چلایا کہ آج اسے اسی شخص کے سامنے دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا، لیکن وہ اپنے بڑوں کی مرضی پر سر جھکا گئی۔ اس کے چہرے کے آگے جالی دار گھونگھٹ تھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ اپنی تمام سوچوں کو ایک طرف چھٹکتی مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مہنور شاہ بنت سرفراز شاہ، آپ کا نکاح روحان شاہ ولد باسط شاہ کے ساتھ 50,000 روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر وہ 3 دفعہ کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل سے قبول ہے بول گئی۔ اس کے بعد مولوی صاحب روحان شاہ کی طرف آئے۔ روحان شاہ ولد باسط شاہ، آپ کا نکاح مہنور شاہ بنت سرفراز شاہ کے ساتھ 50,000 روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر روحان نے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ قبول ہے کہا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ پورے حال میں مبارکباد کا شور مچ گیا۔ مہنور کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور کو سنتی حیران ہو رہی تھی۔ جو دل تھوڑی دیر پہلے ہر جذبات سے عاری تھا، اب وہی دل روحان شاہ کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا۔ ساتھ بیٹھی میرب نے جیسے ہی مہنور کا گھونگھٹ ہٹایا تو اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ شرارت سے بولی، آہا، واہ بھائی، کیا بات ہے، میرے بھائی کو سوچ کر بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ رخصتی نہیں ہو رہی تمہاری جو یوں مسکرا رہی ہو۔ 3 سال انتظار کرو میڈم۔ مہنور نے اسے دانت پیستے خونخوار نگاہوں سے گھورا، جبکہ اس کے گھورنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ اپنے کامدار دوپٹے کو اتار کر ایک طرف رکھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو سامنے روحان شاہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلایا تو وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور وہ صوفے سے اٹھتا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مہنور کے گلے میں گلٹی بن کر ابھری۔ وہ اس سے خوف کھاتی پیچھے کی طرف ہوتی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا گئی، اور وہ اس کے انتہائی نزدیک ہوتا دیوار کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کر گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، وہ ٹھنڈی سانس بھرتے بولا۔ قسم سے دل کر رہا ہے ابھی تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں اور تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر ایسے ہی دیکھتا رہوں۔ روحان شاہ کی بات پر مہنور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور روحان شاہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، لیکن روحان شاہ کی بے باک نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ واپس نظریں جھکا گئی۔ مہنور، آج میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، ہر دکھ سکھ میں، ہر خوشی میں، ہر کرب میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں تم پر ہر حال میں بھروسہ کروں گا۔ تم میرے لیے محض بیوی نہیں، میری زندگی کا سکون ہو، میری محبت ہو۔ یہ وعدہ ہے میرا کہ وقت چاہے کیسا بھی بدل جائے، لوگ چاہے جو بھی کہیں، میرا ہاتھ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتا مضبوط لہجے میں بولا۔ روحان شاہ کے لبوں سے نکلے ہر لفظ پہ مہنور کا دل ایمان لے آیا۔ اتنا مان، اتنی اہمیت اور اتنی شدت سے کی گئی قدردانی مہنور کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس کی پلکوں پر نمی ٹھہر گئی اور اگلے ہی لمحے شفاف آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ یہ آنسو کمزوری یا دکھ کے نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی خوشی اور سکون کے تھے جو اسے پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں اسے احساس ہوا کہ واقعی کوئی ہے جو اس کا سہارا بننے کا وعدہ کر رہا ہے، جو اس کی ذات کو عزت اور محبت سے دیکھتا ہے۔ اسی لمحے مہنور نے آنسو پونچھتے دل سے دعا کی، اگر یہ خواب ہے تو خدا کرے یہ خواب کبھی ختم نہ ہو، یہ وقت، یہ لمحے یوں ہی رک جائیں۔ یہاں کیوں آئے ہیں روحان؟ کوئی دیکھ لے گا، آپ پلیز چلے جائیں۔ دھیمی مسکان چہرے پر سجائے بولی، چلا جاؤں گا، پہلے تمہیں جی بھر کے دیکھ تو لوں، شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہیں دیکھ سکوں؟ بولو۔ وہ جذبات کی رو میں بہکتا اس کے مزید نزدیک ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے روحان، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے آپ سے کہہ رہی تھی، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ وہ روحان کے مزید نزدیک ہونے پر اپنی میکسی کو مٹھیوں میں بھرتی گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ سب مجھے نہیں پتا، اور چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں یہاں نکاح کا تحفہ دینے آیا تھا۔
وہ اسے کھینچتا بیڈ پر بٹھا گیا اور اس کے پیچھے بیٹھتا اس کے دوپٹے کو ایک سائڈ کر گیا۔ مہنور کا وجود کانپنے لگا۔ روحان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ روحان سی ہوئی۔ کچھ نہیں کر رہا یار، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں کر رہا، جب کروں گا تو تب کیا کرو گی ہاں؟ وہ اسے ذومعنی انداز میں چھیڑتا، اس کی گردن میں ایک باریک سی چین پہنانے لگا جس پر ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ لگا ہوا تھا۔ کیسی ہے؟ وہ اس کے سراپے پر نظر ڈالتا بولا۔ بہت اچھی ہے روحان، تھینک یو۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھنے لگی تو روحان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کی گردن پہ لب رکھ گیا۔ وہ جی جان سے کانپتی اس سے دور ہونے لگی، لیکن روحان اسے باہوں میں بھرتا، اسے تکیے پر منتقل کرتا، اس پر جھکا تھا۔ روحان شاہ کی اس قدر نزدیکی پر مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اس سے دور ہونے لگی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر پن کرتا، مدہوش ہوتا اس کی گردن پہ لب رکھ گیا۔ روحان شاہ کے لبوں کی تپش مہنور کی نازک گردن پر ثبت ہوئی تو جیسے اس کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ روحان شاہ کی سانسوں کی گرمی اور لمس کی شدت نے مہنور کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ وہ لمحہ اس کے لیے خواب کی مانند تھا، لیکن روحان شاہ اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے خاموشی سے اٹھا، دروازہ کھولا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہنور کی حالت مختلف تھی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ اس کے رخساروں پر شرم کی لالی اس قدر نمایاں تھی جیسے گلاب کی پنکھڑیوں پر لال انار کا رنگ کھل گیا ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر شیشے کے سامنے آئی، اپنے عکس کو دیکھا اور اپنی ہی جھکی نگاہوں میں چھپی چمک کو پا کر مسکرا دی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں اور گردن کو چھوا، جیسے روحان شاہ کا لمس اب بھی اس کے ہونٹوں اور گردن پر موجود ہو، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے شرم سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا گئے۔ وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی تھی تو جلدی سے اپنے 2 سال بڑے بھائی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا، اسے ہلا کر جگانے لگی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسی وقت میرب بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر، تم اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ دیکھو ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں تم سے۔ وہ اس کے سر پہ کھڑی تیز آواز میں چلائی، جس پر ازمیر کسمسا کر کروٹ بدل چکا تھا۔ یار اٹھ جاؤ نا، دیکھو ہمیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس بار وہ تھوڑا پریشانی سے بولی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کو اٹھانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تھک کے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مہنور، کیا ہے یار، سونے دو، تم ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتی ہو یا اپنے کچھ مہینے پہلے بنے شوہر کے ساتھ ہی چلی جاؤ، میری نیند خراب مت کرو۔ وہ تکیہ اپنے منہ پہ رکھتا ہوا بیزاری سے بولا۔ ایک تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا تھا اور اب یہ دونوں آ گئی تھیں اس کی نیندیں حرام کرنے۔ ہائے میرب، یہ تو نہیں اٹھ رہا، اور ڈرائیور بھی امی اور تائی امی کو بازار لے گیا ہے۔ 10 بج گئے ہیں، 11 بجے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میرا، جانا بھی ضروری ہے، کیا کروں؟ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسے دوست کزن ہو تم ازمیر، ہم یہاں کھڑی ہیں اور ہم سے زیادہ تمہیں اپنی نیند پیاری ہے۔ میرب بھی چیخی، اس کا منہ بن گیا تھا ازمیر کا جواب سن کر، مگر اس کی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر تو وہ کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ جب وہ نہ اٹھا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جب میرے پاس کسی کام کے لیے آئے گا تو پھر میں بتاؤں گی اسے، وہ دانت پیستے بولی۔ زیان بھائی بھی آفس چلے گئے ہیں، اب گھر میں صرف روحان بھائی ہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ جاؤ تم بھائی کو کہو نا ہمیں چھوڑائیں، اگر میں گئی تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ میرب منتیں کرتے بولی۔ پاگل ہو میرب، مجھے شرم آتی ہے، تمہیں پتہ ہے جب بھی وہ میرے آس پاس ہوتے ہیں میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ میں شرم سے نظریں نہیں اٹھا سکتی۔ بات کیا خاک کروں گی، مجھے نہیں جانا ان کے کمرے میں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ دیکھ ماہی، اگر ہم یونی نہیں گئے تو سر ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ وہ اس کی بات پہ منہ بسورتی روحان شاہ کے کمرے کی طرف پڑی اور ٹھنڈی سانس خارج کرتی اندر داخل ہوئی۔ روحان جو لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا، اسے دیکھتے ہی لیپ ٹاپ ایک سائڈ رکھ گیا اور چلتا ہوا اس کی طرف آیا، جبکہ مہنور کے جسم کا سارا خون نچڑ کر اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ آہا، زہے نصیب، آج بیگم صاحبہ ہمارے کمرے میں تشریف لے کر آئی ہیں، تو بتائیں جانم کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ روحان، ہمیں یونی جانا ہے،
ہمارا آج امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، پلیز آپ ہمیں یونیورسٹی ڈراپ کر دیں گے؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے بولی۔ ہاں چھوڑ تو آؤں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ وہ اپنے مطلب کی بات کرتا چلتا ہوا اس کے مزید نزدیک ہوا تو مہنور کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ اسے کمر سے کھینچتا دیوار سے لگا گیا۔ روحان پلیز، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کی گردن پہ موجود تل پہ اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی اس کے لمس پر جی جان سے کانپتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اسے مزید سینے میں بھینچتا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ اپنی سانس تک روک گئی۔ میں اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر ماہی، ابھی تو تمہاری یونیورسٹی کا پہلا سال ختم ہوا ہے، مزید 2-3 سال کیسے انتظار کروں گا؟ وہ اس سے دور ہوتا اس کے سر پہ بوسہ دیتے بولا۔ روحان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ جیسے یہ 1 سال گزر گیا ویسے ہی یہ 2 سال بھی گزر جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اچھا جلدی چلیں، یونی سے دیر ہو رہی ہے، پلیز چھوڑ آئیں، آپ کی بہن بھی باہر ہی کھڑی ہے، کیا سوچے گی؟ اب چلیں، وہ اسے بازو سے کھینچتے بولی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتا، گاڑی کی چابیاں اٹھاتا اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے سامنے آ کر رکی تو دونوں جلدی سے باہر نکل آئے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا مہنور پر نظریں جمائے بولا، آئندہ جلدی تیار ہو جایا کرو، میں آفس جاتے ہوئے تم دونوں کو چھوڑ دیا کروں گا۔ مہنور اس وقت سفید رنگ کے گاؤن میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جس پر وہ لمحہ بھر کے لیے نظریں نہ ہٹا سکا، اور وہ بھی روحان شاہ کی نظریں خود پر جمی دیکھ نظریں جھکا گئی۔ جی بھائی، آئندہ جلدی تیار ہو جائیں گے، میرب نے فوراً جواب دیا اور مہنور کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے اندر کی طرف لے جانے لگی۔ تو مہنور نے مڑ کر مسکراتے ہوئے روحان شاہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اشارے سے شکریہ ادا کرتی اندر چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اطمینان سے اپنے چہرے پر سن گلاسز لگائے اور پرسکون انداز میں دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر رش ہمیشہ کی طرح زیادہ تھا۔ وہ بھی میرب کے ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہنور یہ میرا بیگ پکڑ لو، بہت بھاری ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اس میں ساری بکس ٹھوس کر لے آؤ؟ کہا بھی تھا آج ایک لیکچر اٹینڈ کرنا ہے، پھر بھی بیگ کو بھر کے لے آئی ہو، وہ غصے سے بولی۔ اچھا نا آئندہ نہیں لے کر آؤں گی، تھوڑی دیر میرا بیگ اٹھا لو، میں تھک گئی ہوں، اٹھا کر مجھے اپنا بیگ دے دو، اور ویسے بھی روحان بھائی آگے ہوں گے، وہ مہنور کو اپنا بیگ دیتے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس سے بیگ لے گئی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی، ارد گرد نظر دوڑائی۔ روحان شاہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انہیں انتظار کرتے کرتے 15 سے 20 منٹ گزرے تھے کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی شور مچاتے ہوئے ان کے قریب آ کر رکی۔ بریک کی تیز چرچراہٹ کی آواز نے ارد گرد موجود سب کو چونکا دیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش آدمی بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلے۔ جلدی کرو، ایک کی بھاری آواز گونجی۔ ان کے ہاتھوں میں گنز دیکھ کر میرب نے گھبرا کر اس کا ہاتھ زور سے پکڑا، مگر اگلے ہی لمحے ایک نقاب پوش نے میرب کا ہاتھ چھڑوا کر مہنور کے بازو پر مضبوط گرفت جما لی۔ وہ پوری طاقت سے چیخی تھی، چھوڑو مجھے، چھوڑو، کوئی تو میری مدد کرو۔ لیکن شور کے باوجود ارد گرد موجود سب طلبہ چند لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے اور ڈر اور خوف سے واپس یونیورسٹی کے اندر چلے گئے۔ گارڈز نے فوراً یونیورسٹی کا گیٹ بند کر دیا اور صورتحال سمجھتے فوراً خطرے کا سائرن بجا دیا۔ فضا سائرن کی آواز سے گونج اٹھی۔ میرب نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر دوسرے آدمی نے دھکا دے کر اسے سڑک پر گرا دیا، جس سے وہ اوندے منہ زمین پر گری، پیشانی زمین پر لگنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ چھوڑو مجھے پلیز، وہ چیختے ہوئے پوری طاقت سے ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن ان کے مضبوط بازوؤں کے سامنے اس کی مزاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا جب ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا، جس سے عجیب سی بو نے سانس روک دی۔ اس کی چیخیں دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئیں اور وہ اسے گاڑی میں ڈالتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ میرب کی پیشانی سے خون بہنے لگا جو اس کے سفید سکارف میں جذب ہوتا اسے لمحوں میں رنگین کر گیا۔ مہنور کے اغوا کی خبر نے پورے شاہ مینشن کو ہلا کے رکھ دیا۔ شاہ مینشن میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جہارا بیگم کی چیخیں پورے مینشن میں گونج رہی تھیں۔ وہ زمین پر چیخ چیخ کر روتی، سب کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔
ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے ان کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ سرفراز شاہ کی کمر ایک لمحے میں جھک گئی۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھے بس خاموشی سے زمین کو گھور رہے تھے، مگر آنکھوں میں بہتے آنسو ان کے ضبط کو بے نقاب کر رہے تھے۔ جبکہ باسط صاحب اور زرتاج بیگم ہسپتال میں میرب کے پاس موجود تھے۔ زرتاج بیگم میرب کے قریب بیٹھی گمسم اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ کمرے میں مشینوں کی مدھم آواز اور دواؤں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک زرتاج بیگم نے خوشی سے چہکتے باسط صاحب کا بازو تھام لیا۔ باسط، آپ نے دیکھا؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ باسط صاحب نے چونک کر میرب کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی چھلکنے لگی۔ وہ آگے جھکے اور بے اختیار بیٹی کا ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لیا۔ میرب بیٹی، تم ہمیں سن سکتی ہو نا؟ وہ دھیرے سے بولے۔ ان کی آواز جذبات سے بھاری ہو گئی۔ وہ پورے 7 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ زرتاج بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باسط صاحب بھاگتے ہوئے ڈاکٹر نعیم کو بلانے بھاگے۔ ڈاکٹر نعیم، وہ میرب میری بیٹی کے ہاتھ میں حرکت ہوئی ہے۔ کب؟ ڈاکٹر نعیم تیزی سے میرب کے روم کی طرف بڑھے۔ آپ لوگ باہر جائیں پلیز۔ باسط صاحب زرتاج بیگم کے ہمراہ روم سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی ٹائم میں ڈاکٹر نعیم نے باہر آ کر خوشخبری سنائی۔ باسط صاحب، آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، 2-3 گھنٹے تک وہ ہوش میں آ جائے گی۔ آپ چاہیں تو اسے گھر بھی لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم مسکراتے ہوئے بولے تو باسط صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ باسط صاحب نے زرتاج بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اٹھو جہاں، میڈیسن کھا لو، تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ سرفراز صاحب بولے۔ سرفراز، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مجھے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ پلیز میری بیٹی کو ڈھونڈ لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جہاں روتے ہوئے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما، سنبھالے خود کو، مہنور کو کچھ نہیں ہوگا، وہ آ جائے گی۔ ماما، ازمیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ازمیر، تم پھر نہیں لائے میری بیٹی کو؟ میں نے کہا تھا نا، جب تک میری بیٹی نہیں مل جاتی پولیس کے ساتھ رہو۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ماما، آپ پریشان نہ ہوں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں مل جائے گی۔ ازمیر نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ازمیر، کیسے صبر کروں؟ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کون لے گیا اسے؟ کسی کی میری معصوم سی بیٹی کے ساتھ کیا دشمنی؟ ان درندوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی تو سرفراز صاحب لب بھینچ گئے۔ نہیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ سرفراز، میری بیٹی کو میرے پاس لے آئیں، میری بچی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ازمیر نے فوراً اپنی ماں کو سنبھالا اور انہیں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ بابا، آپ ماما کا خیال رکھیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ سرفراز صاحب نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ڈاکٹر کو فون کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر انہیں نیند کا انجیکشن دے کر چلا گیا تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ اس کے بعد ازمیر بھی کھانا کھا کر واپس زیان شاہ اور روحان شاہ کے پاس پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی جا چکی تھی اور شہر بھر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر ناکے پر گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ شہر میں موجود ہر آنے جانے والے راستوں پر کڑی نگرانی قائم کر دی گئی۔ دوسری طرف ازمیر، زیان اور روحان خود دیوانہ وار مہنور کو ڈھونڈنے میں لگے تھے، مگر ان تینوں میں سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا روحان شاہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ مہنور کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ بار بار اپنے دل میں وسوسوں سے لڑ رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے مہنور کو نقصان پہنچایا، اگر اس کی معصومیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، یہ سوچ اس کے دل کو چھلنی کر دیتی۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں وحشت صاف چھلک رہی تھی۔ وہ ایک پل بھی سکون سے نہ بیٹھ سکا۔ وہ پولیس کے ساتھ مل کر مہنور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شہر میں موجود ہر اس جگہ گیا جہاں اغوا کاروں کے ہونے کا امکان تھا، لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ یونیورسٹی کے باہر لگے کیمروں سے گاڑی کی شناخت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن گاڑی کی پلیٹ پہ لکھا نمبر بھی غلط تھا اور نقاب پوشوں کی شناخت بھی نہ ہو سکی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مہنور کہاں گئی۔ وہ گاڑی جو یونیورسٹی کے باہر سے اسے اٹھا کر لے گئی تھی، لمحوں میں یوں غائب ہوئی جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ پولیس نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اندازہ لگایا، یہ تبھی ممکن ہے کہ اغوا کے فوراً بعد گاڑی بدل دی گئی ہو اور مہنور کو دوسری گاڑی میں منتقل کر دیا گیا ہو۔ اس بات نے سب کے دلوں میں ایک نئی گھبراہٹ پیدا کر دی۔
کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اغواکار نہ صرف چالاک تھے بلکہ ہر قدم پہلے سے منصوبہ بند کیا ہوا تھا۔ لیکن پولیس اور گھر والے ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ ناکوں پر تلاشی مزید سخت کر دی گئی۔ شہر کے کونے کونے میں ٹیمیں پھیلا دی گئیں۔ ہر فون کال، ہر اطلاع کو سنجیدگی سے لیا جا رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود ماہنور کا کوئی سراغ نہ ملنا سب کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا۔ اسے یاد آیا کہ وہ یونی میں تھی اور پھر 2 نقاب پوش اسے گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ سامنے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ پلیز مجھے جانے دو، وہ ڈر اور خوف سے بولی۔ تم لوگ باہر جاؤ۔ وہ 2 نقاب پوش جو اسے یہاں اغوا کر کے لائے تھے فوراً اپنے مالک کا حکم سنتے ہی کمرے کا دروازہ بند کرتے نکل گئے۔ وہ ماہنور کی طرف بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے آیا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، پلیز، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس سے دور ہوتی ڈبڈبائی آنکھوں سے منت بھرے لہجے میں بولی، تو وہ بھی اس کے مزید قریب ہوا۔ امپاسبل، میں نے تمہیں اغوا تم سے دور رہنے کے لیے تو نہیں کیا۔ وہ گن سے اس کے سہمے ہوئے چہرے پر پیشانی سے لکیر بناتے سنجیدگی سے بولا، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ناپاک نہ کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ ہچکیوں سے روتے بولی، تمہارے بھائی نے میری گڑیا پر رحم کیا تھا، جو میں تم پہ رحم کروں؟ بولو۔ اس نے میری بہن سے شادی کے جھوٹے وعدے کیے، اور پھر میری بہن کی عزت کو داغدار کر دیا، اور مزے سے شادی کر کے گھر بسا لیا، اور میری معصوم بہن یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ اور جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ وہ لہو چھلکاتی آنکھیں ماہنور کے چہرے پر گاڑے بولا، تو ماہنور نفی میں سر ہلاتی خوف سے دیوار سے جا لگی۔ میری بہن نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ تمہیں پتا ہے مرنے سے پہلے وہ کتنا تڑپی تھی؟ انہی ہاتھوں میں میری بہن نے اپنی جان دے دی۔ اب میں بھی تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہارے بھائی کو بھی پتا چلے گا کہ اس نے کتنا غلط کیا تھا میری بہن کے ساتھ۔ تم اپنے بھائی کا کیا بھگتو گی، وہ برفیلے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیں، میں کسی کے نکاح میں ہوں، کسی کی امانت ہوں، مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی ہچکیوں سے روتی، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتا، اسے کاندھوں سے پکڑتا اپنے سامنے کر گیا۔ چھوڑو مجھے، تم جیسے نیچ لوگوں سے میرا اللہ حساب لے گا، چھوڑو۔ وہ خود کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کروانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، مگر اس آہنی وجود پر اس حرکت کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ وہ ماہنور کی اتنی مزاحمت پر اس کے منہ پہ پیدر پہ کئی تھپڑ مار گیا، اور اسے کھینچتا بیڈ پر دھکا دے گیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، جس سے خون بہنے لگا، اور گال پہ انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ وہ ڈر اور خوف سے پیچھے کی طرف جانے لگی، تو وہ اسے پاؤں سے پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا، اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے اسکارف کو سر سے اتارتا دور اچھال گیا، اور اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر بستر پر پن کر گیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں، چھوڑے مجھے، پلیز چھوڑ دے، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے بھائی نے کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ کی بہن کو۔ میرے بھائی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ آنکھیں بند کرتی زاروں کی طرح رو دی۔ ایک پل کے لیے وہ اس کی بات پہ چونکا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو نا؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے دھاڑا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، ازمیر شاہ، لیکن میرے بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات کہتی اس سے دور ہوئی، اور وہ کچھ سوچتا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی، اپنے اسکارف کو اٹھا کر سر پہ لپیٹتی، ایک کونے میں بیٹھ کر ہچکیوں سے روتی۔ قاسم کو فون کرو، اسے کہو اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کی انفارمیشن مجھے کل تک چاہیے۔ وہ اپنے آدمی کو حکم دیتا بولا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتے فون پر نمبر ڈائل کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آیا۔ جیسے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی نظر ماہنور پر پڑی، جو مسلسل گھٹنوں کو اپنی باہوں میں لیے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ یہاں آؤ، کھانا کھا لو، وہ سختی سے بولا، کیونکہ آج دوسرا دن تھا، اس نے ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا۔ نہیں کھانا مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ ضدی لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ گیا اور دروازہ بند کرتا چلا گیا، اور وہ ہچکیوں سے روتی آنکھیں بند کر کے، اور کھانا یوں ہی پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے تو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں کتنے دن سے قید ہے۔
شاید 2 یا 3 دن سے۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یاد نہ آنے پر سر چھٹک گئی۔ اس کمرے میں ایک بیڈ، 3 سیٹر صوفہ، ایک ٹیبل اور دیوار پہ لگے ایک مرر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایک روشن دان ضرور تھا، جس سے آتی روشنی سے دن اور اندھیرے سے رات کا پتہ چلتا۔ ان 3 دنوں میں وہ چیخ چیخ کے تھک گئی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جان گئی تھی اس سب سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جانتی تھی جتنا بھی چیخ لے وہ اب کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں روز کھانا دینے آتا، تھوڑی دیر افسوس اور دکھ سے اسے دیکھتا رہتا اور پھر چلا جاتا۔ وہ جتنی خاموشی سے آتا اتنی ہی خاموشی سے چلا جاتا، اور پھر چوتھے دن وہ اس کے کمرے میں آیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اٹھو، تمہیں میرے آدمی گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ماہنور نے حیرانی سے نظریں اٹھائیں۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھا تو وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ ارشمان خان نے لب بھینچے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم غلطی سے تمہیں اٹھا لائے۔ ہمیں تو کوئی اور چاہیے تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، ہونٹ لرزے، مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ اپنی خالی خالی نگاہوں سے اسے گھورتی رہی، اسی شخص کو جس نے 3 دنوں میں اس کی پوری زندگی کا نقشہ بدل ڈالا تھا، جس نے اس کا سکون، اس کا مان اور اس کا مستقبل چھین لیا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس 3 دن قید کر کے اس کے کردار کو مشکوک بنا کر کتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ وہ غلطی سے اسے اٹھا لایا تھا۔ ماہنور کا دل کیا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہ نڈھال اور بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے چلتی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اور پھر اسے شاہ مینشن کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی دروازہ کھولتا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئے۔ جہارا بیگم نے دروازہ کھولا تو زمین پر نظر پڑتے ہی وہ چیختے ہوئے ماہنور کی طرف بڑھی۔ سرفراز، ازمیر، روحان، زیان، جلدی آؤ، میری بیٹی۔ وہ زاروں کی طرح روتی انہیں پکارنے لگی۔ ان کی آواز سنتے ہی سب لوگ باہر آ گئے۔ بے یقینی کی حالت میں کھڑے سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ماہنور کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے 3 دن کتنے تکلیف میں گزرے۔ کاندھے سے پھٹا ہوا میلا برقع، بکھرے ہوئے بال اور روتی سوجی ہوئی آنکھیں، ہونٹ پہ زخم کا نشان اور ایک گال بری طرح سوجا ہوا، اس کے 3 دنوں کی آپ بیتی بیان کر رہا تھا۔ روحان لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور لب بھینچتا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اسے لیے اس کے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر ایک سائڈ کھڑا ہو گیا۔ جہارا بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگ گئی۔ ازمیر نے نم آنکھوں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر کو فون کرنے باہر چلا گیا۔ روحان شاہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماہنور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اندر آیا، دوائیوں والا صفحہ سرفراز صاحب کی طرف بڑھایا تو سرفراز صاحب نے نم آنکھوں سے اسے تھام لیا۔ دیکھیں، کمزوری اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لگتا ہے بچی نے 2-3 دن سے نہ کچھ کھایا پیا اور نہ ہی ٹھیک سے سوئی ہیں۔ ابھی تو میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھیں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا تو ازمیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ زرتاج بیگم، زیان شاہ، میرب اور ابرش، زیان کی بیوی، نے افسوس سے سر ہلایا اور اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ بیٹا، تم دونوں بھی جاؤ، آرام کرو، انہوں نے ازمیر اور روحان کو کہا، جو نم آنکھوں سے صوفے پر بیٹھے زمین کو گھور رہے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے چلے گئے۔ کتنے خوش تھے ہم سب سرفراز، یہ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کے ساتھ؟ سرفراز، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ کیوں ہوا؟ جہارا بیگم نے روتے ہوئے سرفراز کی طرف دیکھا۔ تم بس دعا کرو ہماری بچی کو کچھ نہ ہو، وہ اپنی آنکھیں جلدی کھول لے۔ اولاد کی تکلیف اس دنیا میں سب سے اذیت ناک چیز ہے۔ ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو کسی بھی تکلیف میں دیکھنا اور اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ جہارا بیگم نے گہری سانس بھری اور ماہنور کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ اب جلد از جلد باسط سے بات کر کے ماہنور کی رخصتی کر دوں گا تاکہ وہ اس حادثے کو بھول جائے۔ سرفراز صاحب نے آگے بڑھ کر ماہنور کے ماتھے پر پیار کیا۔ لیکن سرفراز، اتنی جلدی رخصتی؟ اور ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے تو کیا روحان اسے ایسے اپنا لے گا؟ آپ جانتے ہیں ہماری بیٹی کی عزت داغدار ہو چکی ہے، اور کون سا مرد ایسا ہوتا ہے سرفراز جو داغدار لڑکی کو قبول کر لے؟
اور آپ زرداج کو نہیں جانتے، وہ کبھی بھی میری بیٹی کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ عورت میری بیٹی کا جینا حرام کر دے گی۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک بار بھی ہمارے پاس آ کر ہمیں یہ نہیں بولی کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، مہنور مل جائے گی۔ تو کیا ہم اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیج دیں جہاں اس کی کوئی عزت نہ ہو اور وہ روز کھٹ کھٹ کے جیے، ساس کے روز تانے تشنے سنتی رہے، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جہاں بیگم کی بات کڑوی ضرور تھی لیکن سچی تھی، پر سرفراز صاحب ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ پتہ نہیں ان کی معصوم بیٹی کے نصیب میں آگے کیا لکھا تھا۔ وہ بس اب دعا ہی کر سکتے تھے کہ اللہ ان کی بیٹی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے اور اس کی زندگی میں آگے کوئی دکھ نہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہنور نے آنکھیں کھولی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مہنور میری بچی، جہاں بیگم نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پکارا اور بے اختیار آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرفراز صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ امی، وہ اپنی ماں کو پکارتے گلے لگ کے بچوں کی طرح زاروں کی طرح رونے لگی۔ کمرے میں آتا ازمیر بھی وہیں چوکھٹ پہ کھڑا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر خود کو نہ روک سکا اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ازمیر کے ساتھ 2 پولیس آفیسرز اندر آئے۔ انہوں نے احترام کے ساتھ سلام کیا۔ سرفراز صاحب اور جہاں بیگم نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ سر، ہم معذرت خواہ ہیں کہ اس وقت آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ سر، ہم مہنور کا بیان لینا چاہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں وہ کہاں تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ ہم لوگ ان کے گنہگار کو پکڑ سکیں۔ سرفراز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی، آپ بیان لے لیں۔ پولیس والا شکریہ ادا کرتا مہنور کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہنور نے گھبرا کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ زرداج بیگم، ابرش، روحان، باسط صاحب اور میرب بھی کمرے میں آ گئے۔ دیکھیں بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف بیان لینا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سب دم سادے مہنور کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 3 دن پہلے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ سے 2 نقاب پوشوں نے اغوا کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، جن میں 2 نقاب پوش جنہوں نے مجھے اغوا کیا اور ایک 27-28 سال کا مرد تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے اس کا نام پتہ ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو باہر بھیج دیا اور پھر وہ میری طرف آیا۔ اس نے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ میرے بھائی نے شادی کے وعدے کیے اور پھر اس کی عزت کو داغدار کر کے وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر گیا۔ اس کی بہن یہ سب برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کر لی، اور پھر اس نے کہا کہ وہ مجھے بھی ویسے ہی داغدار کر دے گا جیسے اس کی بہن داغدار ہوئی، تاکہ میرا بھائی میری حالت دیکھ کر پل پل تڑپے۔ پھر میرے مزاحمت کرنے پر اس نے مجھے تھپڑ مارا، میرا اسکارف اتار کے نیچے پھینکا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، میرے بھائی کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تو وہ اس بات پر حیران ہوتا پیچھے ہو گیا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ میں وہاں 3 دن کمرے میں بند رہی۔ وہ مجھے صرف کھانا دینے آتا تھا اور پھر چوتھے دن اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ کسی اور لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا تھا، غلطی سے مجھے اغوا کر لیا، اور انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے گھر کے باہر چھوڑ گئے۔ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر بے ہوش ہو گئی، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ مہنور نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ دیکھیں بیٹا، آپ کے بیان پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں نے اپنے کیریئر میں آپ جیسا کیس کہیں نہیں دیکھا، نہ سنا، جس میں ایک مرد نے آپ کو 3 دن اپنے پاس رکھا اور پھر بغیر کچھ کیے آپ کو چھوڑ دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، جو آپ کہہ رہی ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا آپ اس شخص کو پہچان سکتی ہیں جس نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ ہم لوگ کل کچھ لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، تو کیا آپ پہچان کر پائیں گی اس شخص کی؟ ان کی بات پہ سرفراز صاحب فوراً بولے، دیکھیں انسپیکٹر، ہم یہ کیس کلوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اب میری بیٹی پر اس شخص کا کوئی سایہ بھی پڑے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، بس اب آپ اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیں۔ ہمیں ہماری بیٹی مل چکی ہے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سرفراز صاحب کی بات پر سب نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کے گنہگاروں کو سزا ملے؟ انسپیکٹر صاحب نے انہیں سمجھانا چاہا۔ میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، اب میرا رب ہی بہتر انصاف کرے گا۔ انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ مہنور نے بھی ایک نظر سب کی طرف دیکھا جو اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان میں سے کسی کو بھی مہنور کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ سر جھٹکتی ماں کی گود میں سر رکھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی سرفراز صاحب نے باسط صاحب سے مہنور کی رخصتی کی بات کی تو زرتاج بیگم سنتے ہی چیخ اٹھی،
بھائی صاحب، میں ایک بد کردار اور داغدار لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کر سکتی، جو 3 دن اور 3 راتیں غیر مردوں کے پاس تھی، اور میرا بیٹا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے جس کا کردار مشکوک ہو۔ میرا بیٹا طلاق دے دے گا آپ کی بیٹی کو۔ اس کے بعد میں بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی مسفرہ سے کروں گی۔ ان کی بات پہ جہاں آرا اور سرفراز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازمیر بھی پہلو بدل کے رہ گیا۔ وہ چاہتا تو جواب دے سکتا تھا، لیکن اس کی تربیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی عمر کی عورت سے بدتمیزی کرے، جبکہ ماہنور برداشت نہ کر سکی۔ اپنے کردار پر انگلی اٹھتی دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکی اور سب کے سامنے چیخ اٹھی، میں بد کردار نہیں ہوں اور نہ ہی داغدار ہوں، میں اب بھی ویسی ہی ہوں جیسے پہلے تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، جاؤ بی بی، کون یقین کرے گا تم پر؟ کم از کم میں تو نہیں کر سکتی۔ تمہارے ساتھ میرب بھی تو تھی، اسے کیوں نہیں اغوا کیا؟ صرف تمہیں ہی کیوں اغوا کیا اس نے؟ بتاؤ ذرا، کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اور وہ آدمی 3 دن تمہارے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہا اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، تمہاری خوبصورتی پر فدا نہیں ہوا؟ واہ بھائی، کیسا مضبوط کردار کا مرد تھا جو تمہیں دیکھ کر بھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ طنز کرتے بولی تو ساتھ بیٹھا روحان، جو کب سے اپنی ماں کی کڑوی باتیں سن رہا تھا، اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ امی بس کر دیں، کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں ماہنور سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ آپ اپنا فیصلہ مجھ پر نہیں تھوپ سکتی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ امی کے جیسا آپ کہیں گی میں مان لوں گا، میں ماہنور سے ہی شادی کروں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 3 دن کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی۔ اس کی بات پہ ماہنور نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ جہارا بیگم اور سرفراز صاحب نے بھی نم آنکھوں سے روحان کی طرف دیکھا، جو ان کی بیٹی کے لیے اپنی ماں سے لڑ رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے، جس حالت میں بھی ہے مجھے قبول ہے، داغدار بھی ہے تو مجھے قبول ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری بیوی ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو پتا ہے 3 دن جب وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل جائے، میں مر جاؤں گا، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا، لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو زرتاج، جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب رخصتی کی تیاری کرو۔ اب تو تمہارے بیٹے نے بھی سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ماہنور کو بہو کے طور پر قبول کرو اور رخصتی کی تیاری کرو۔ اپنے شوہر کی بات پر وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہنور بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ شاہ مینشن میں رخصتی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ زرتاج بیگم نے بھی ماہنور کو بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ مہندی کی رسم بڑی دھوم دھام سے کی گئی اور آج وہ دلہن بنی روحان شاہ کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی، جگہ جگہ کینڈلز لگائے گئے تھے۔ آنے والے لمحات کو سوچتے ماہنور کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی روحان شاہ دروازے کو لوک لگاتا اندر داخل ہوا اور اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتا اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ ماہنور بھی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ماہنور، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف پر وہ ہلکا سا مسکرائی تو روحان نے لیٹے لیٹے ہی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکالتا اس کی انگلی میں پہناتا اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے لب رکھ گیا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ فوراً ہٹ گیا۔ کیوں رو رہی ہو ماہی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہوا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ روحان، وہ سسکی تھی، بس بھول جاؤ سب۔ آج میں اپنی زندگی کی نئی شروعات اس عہد سے کروں گا کہ تمہیں میں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہمیشہ ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، کبھی اس چیز کو لے کر تم سے کچھ سوال نہیں کروں گا، اور تم بھی اپنے ماضی کو یاد کر کے آنسو مت بہانا میری جان۔ اتنے محبت سے بولے گئے الفاظ پر ماہنور نم آنکھوں سے اسے دیکھتی مسکراتی، اور روحان شاہ اس کے کامدار دوپٹے کو ایک طرف رکھتا اس پر جھکا تو ماہنور کانپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑتی آنکھیں بند کر کے۔ ماہنور کی شادی کے بعد سرفراز صاحب اپنا حصہ لے کر اپنے بھائی سے علیحدہ ہو گئے اور ازمیر اور جہارا بیگم کو لے کر US سے شفٹ ہو گئے۔ شادی کا پورا 1 مہینہ خوشیوں سے بھرا تھا۔ روحان شاہ اسے گھمانے لے جاتا، شاپنگ پر لے جاتا، اور وہ اس کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ اپنا ہر غم بھول گئی۔ مگر پھر قسمت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور ماہنور کی خوشیوں کو ایک بار پھر نظر لگ گئی۔ گاڑی کے بریک فیل ہونے پر گاڑی بے قابو ہوتی، سامنے سے آتے ٹرک سے جا ٹکرائی اور روحان شاہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ روحان شاہ کی اچانک موت پر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔
روحان شاہ کی موت پر وہ اس کی لاش سے لپٹ کر چیخ چیخ کر روتی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ ابرش اور زیان اسے ہسپتال لے کر آئے تو چیک اپ کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ گمسم سی اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظر ڈالتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اس کی قسمت میں آگے کیا لکھا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جیسے ہی ہسپتال سے واپس آئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ زرتاج بیگم کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، ان کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ غصے میں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ جو گمسم سی روحان شاہ کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، زرتاج بیگم کے چہرے پر غصہ دیکھ کر گھبرا کر دیوار سے جا لگی، مگر زرتاج بیگم کے لبوں سے زہر نکلنے لگا۔ میرے بیٹے کو کھا گئی تو، منحوس، میرا روحان مر گیا اور تو ابھی تک زندہ ہے، کاش تو بھی مر جاتی۔ یہ بچہ بھی اسی کا ہے نا جس نے تجھے اغوا کیا تھا، بد کردار لڑکی۔ یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں ہے، میں نہیں مانتی کہ یہ بچہ میرے روحان کا ہے، اور اب اس کے مرنے کے بعد اپنے گناہ کو میرے روحان کا نام دے رہی ہے۔ ناجائز ہے یہ بچہ، نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا۔ وہ دھاڑتی ہوئی قریب آئی اور اسے بازو سے پکڑتی گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ مہنور نے سنبھلنے کی کوشش کی تو زرتاج بیگم نے دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے ایک اور دھکا دیا اور باہر پھینک دیا۔ نکل جا میری نظروں سے، دور ہو جا۔ میرے بیٹے کو چھین لیا تو نے، اب اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں۔ دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے زرتاج بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ دہلیز پہ گری ہوئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بے بسی سے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں اجڑ گئی۔ اب کیا ہونا باقی تھا اس کی زندگی میں؟ ابھی وہ شوہر کی موت سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک اور غم اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ وہ وہاں سے روتے ہوئے روڈ پر چلنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی چلتی رہی۔ وہ اپنے چکراتے سر پہ ہاتھ رکھتی بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی کے سامنے بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے بروقت بریک لگائے۔ گاڑی سے ارشمان پریشانی سے باہر نکلا اور سامنے پڑے بے ہوش وجود کی طرف بڑھا، اور اس کے چہرے پہ موجود آنسوؤں سے بھیگے بالوں کی لٹوں کو جیسے ہی ارشمان نے ہٹایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ مہنور آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے اسے ہسپتال لے آیا۔ وہ چیختا ہوا ہسپتال میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر پلیز دیکھیں اسے۔ وہ اسے اسٹریچر پہ لٹاتا پریشانی سے بولا۔ مہنور کو کمرے میں لے جایا گیا تو ارشمان پریشانی سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو سر، آپ باپ بننے والے ہیں، اور پلیز ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی وائف بے ہوش ہو گئی تھی، اگر ایسے ہی ڈپریسڈ رہیں تو ان کا مسکیریج ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مہنور کو اس کی بیوی سمجھا تھا۔ وہ سر جھٹکتا اندر داخل ہوا تو سامنے وہ گمسم سی چھت کو گھور رہی تھی۔ مہنور! ارشمان نے اسے پکارا تو مہنور نے حیرت سے ارشمان کی طرف دیکھا، اور پھر یہ حیرانی شدید غصے میں بدل گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی اس کا گریبان پکڑتی چیخ کر بولی، تم کیوں آئے ہو واپس میری زندگی میں؟ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کھونے کو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میری زندگی برباد ہو گئی۔ تمہاری وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ سب نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، مجھے بد کردار کہا۔ تمہاری وجہ سے میں بیوہ ہو گئی۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ناجائز کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ ارشمان خان، تم بھی پل پل تڑپو جس طرح میں تڑپ رہی ہوں۔ آج میں بے گھر بھی ہو گئی۔ کہاں لے کر جاؤں میں اپنے بچے کو؟ کیا مستقبل ہوگا میرے بچے کا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہیں دھاڑے مار مار کر روتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور وہ پتھر کی مورت بنا وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو سنبھالتا اسے اٹھاتا بیڈ پر بٹھا گیا۔ مہنور، میں نے جو کیا میں مانتا ہوں وہ غلط تھا۔ اب میں ہی اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مہنور، آج سے تم وہیں رہو گی۔ اس کی بات پر مہنور رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں جانا مجھے تم جیسے گھٹیا شخص کے گھر میں۔ US سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ کہتے ہی وہاں سے اٹھتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ مہنور، پاگل مت بنو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ کہاں جاؤ گی رات کے اس وقت؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو پلیز۔ وہ اس کی منتیں کرتے بولا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی ہسپتال سے باہر آ گئی۔ ارشمان کو تو غصہ ہی آ گیا۔ وہ زبردستی اسے باہوں میں بھرتا گاڑی میں دھکیل گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا اور اسے لیے اپنے خانولا میں داخل ہوا۔ آج سے تم یہیں رہو گی اور یہیں اپنی عدت پوری کرو گی۔ خبردار اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ بھی خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی۔ زرینہ اماں کہاں ہیں آپ؟ وہ اپنی ملازمہ کو آوازیں دینے لگا اور وہ بھی جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ اماں، آج سے یہ آپ کے ساتھ رہے گی، سمجھ لیں آپ کی بہو ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔
یہ ماں بننے والی ہے تو اس کی خوراک اور دوائیوں کا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، یہ عدت میں بیٹھے گی، بیوہ ہے، 2 دن پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی مہانور کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ خان ولاس سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے دوسرے فلیٹ میں آ گیا۔ وہ مہانور کے سامنے تب تک نہیں آنا چاہتا تھا جب تک اپنی عدت پوری نہیں کر لیتی تھی یا وہ ماں نہیں بن جاتی۔ 9 مہینے گزر گئے تھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ مہانور اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ ہر روز فون کر کے زرینہ اماں سے مہانور کی خیریت پوچھ لیتا۔ وہ دور رہ کر بھی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا تھا۔ انہی دنوں ارشمان خان کو اطلاع ملی کہ وہ درد ذہ کی حالت میں ہے۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہمت دیتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد نرس نے خوبصورت سے گول مٹول سے بچے کو اس کی گود میں دیا۔ مبارک ہو سر، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے خوشی سے جھوم اٹھا، جیسے بچے کا باپ وہی ہو۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا اور بچے کو مہانور کے پہلو میں لٹا دیا، اس سے پہلے کہ وہ مہانور سے کچھ کہتا۔ کمرے میں مہانور کی کمزور آواز گونجی، میں کچھ دنوں بعد روحان کے گھر جاؤں گی، وہاں سے نمبر لے کر اپنے ماں باپ سے رابطہ کروں گی اور US چلی جاؤں گی۔ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی مجھے تمہارا کوئی احسان چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ارشمان خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، لیکن وہ خود پہ کنٹرول کرتا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، مہانور مجھے معاف کر دو، میں اپنے ہر گناہ کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ حیران نظروں سے ارشمان خان کی طرف دیکھنے لگی اور اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ارشمان کہ میں اپنے گنہگار سے نکاح کروں گی، جس نے میری زندگی برباد کر دی، کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہی؟ تمہاری وجہ سے سب نے مجھے بدکردار کہا، میں بے گھر ہو گئی ارشمان۔ وہ غصے سے چیخی، کیا تم وہ سب کچھ بھول نہیں سکتی؟ مہانور، میں اپنے ہر گناہ کا ازالہ کروں گا، تمہارے ہر زخم پہ میں مرہم رکھوں گا۔ میں مانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہیں اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی بہن کھو دی، 9 سال کا تھا جب میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی کار میں موجود تھی، لیکن موجزانہ طور پر بچ گئی۔ وہ اس وقت صرف 2 مہینے کی تھی جب میں نے اسے گود میں لیا۔ میں نے اسے باپ بن کر پالا، زرین ہی میری کل کائنات تھی۔ اسے ہلکا سا بخار بھی ہوتا تو میں تڑپنے لگتا، اور جب کوئی جان سے عزیز مرتا ہے نا، دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کا گنہگار بھی ویسے ہی تڑپے جیسے وہ تڑپ رہی ہے۔ جو بھی کیا میں نے انتقام لینے کے لیے کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گیا۔ مہانور، میں محبت کرتا ہوں تم سے، آج سے نہیں، جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ مہانور نے نظریں اٹھائیں، مجھے ایسے مت دیکھو۔ مہانور، ہاں، اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ایک نکاح شدہ لڑکی سے محبت ہوئی۔ میں چاہتا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھ لیتا، روحان سے طلاق دلوا کر آسانی سے تم سے نکاح کر لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم کسی کی امانت تھی، اپنے دل کی تسکین کے لیے تمہیں درد نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی امانت میں خیانت کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم نہیں چاہو گی تب تک تم پر کوئی حق نہیں رکھوں گا، دور رہوں گا تم سے، 1 سال 2 سال 3 سال، جتنا چاہے وقت لے لو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، اپنی حد پار نہیں کروں گا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے بچے کو بھی ایک باپ کا پیار ملے؟ پلیز مہانور، اپنے بچے کے لیے مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولا تو مہانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اکیلے اپنے بچے کو کیسے پالو گی؟ میں تمہارے بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، تمہارا سہارا بنوں گا۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہارے ساتھ بھی نہیں رہوں گا، واپس اپنے فلیٹ پر چلا جاؤں گا، پلیز۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مہانور کو منانے کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلاتی اپنی رضامندی دے گئی۔ وہ سفید فراک میں لال آنچل میں دلہن بنی بیٹھی تھی، سامنے ارشمان خان چہرے پر دھیمی مسکان سجائے مہانور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہانور، شاہ بنت سرفراز شاہ، آپ کا نکاح ارشمان خان ولد شیر زمان خان کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر وہ 3 دفعہ کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل سے قبول ہے بول گئی۔ اس کے بعد مولوی صاحب ارشمان خان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارشمان خان ولد شیر زمان خان، آپ کا نکاح مہانور شاہ بنت سرفراز شاہ کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر ارشمان نے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ قبول ہے بول دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد زرینہ اماں اسے ارشمان کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ مہانور کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ انگلیاں چٹکھاتی گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔
وہ آہستہ سے کمرے کے دروازے کو لوک لگاتا اندر آیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تو مہنور کا جسم لرزنے لگا۔ وہ کبھی اتنا گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہو رہی تھی۔ مہنور، کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے پاس آج کی رات ہوں۔ میں واپس اپنے فلیٹ پر چلا جاؤں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی جس میں خوبصورت باریک سی چین والا بریسلٹ تھا۔ یہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، کیا میں اسے پہنا دوں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر اپنی کلائی آگے کر گئی۔ وہ آرام سے اس کی کلائی میں پہنا گیا۔ وہ نظریں جھکائی بیٹھی رہی۔ نوریز کہاں ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اماں کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ آج کی رات وہ ان کے پاس رہے گا۔ وہ بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کیوں، اگر میرے بچے کو بھوک لگی تو کیا وہ اسے ڈبے والا دودھ پلائیں گی؟ یہ اماں بھی نا، میں لے کر آتا ہوں اسے۔ وہ حیران نظروں سے اس شخص کو جاتا دیکھ رہی تھی جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے بچے کی فکر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اٹھاتا اندر آیا جو بری طرح رو رہا تھا۔ دیکھو کتنا رو رہا ہے، اب جلدی سے میرے بچے کو دودھ پلاؤ۔ مہنور نے پریشانی سے ارشمان کی طرف دیکھا تو اس کا اشارہ سمجھتے وہ ٹیرس پہ آ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ٹھنڈ میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا اور جب اندر آیا تب تک وہ سو چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے سر پہ بوسہ دیتا بیڈ کی دوسری طرف آ گیا اور آنکھیں بند کرتا سو گیا۔ صبح وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ زرینہ اماں سے پتا چلا کہ وہ واپس اپنے فلیٹ پہ چلا گیا۔ وہ شخص ہر پل اسے حیران کرتا تھا اور پھر ارشمان نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ کئی کئی ہفتوں بعد گھر آتا اور نوریز کو پیار کرتا اور واپس چلا جاتا۔ وہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ وہ شخص جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ ایک نظر اٹھا کر بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کرتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ اس کا دل بھی جو ارشمان خان کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ نوریز اسے بابا کہتا اور اس کے آنے پر اتنا خوش ہوتا کہ جتنی دیر تک وہ وہاں رہتا اپنی ماں کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ سارا دن اس کے ساتھ چپکا رہتا اور رات کو بھی اپنے باپ کے گلے لگ کر سوتا، اور پھر جب وہ جاتا تو اتنا تنگ کرتا کہ مجبوراً اسے ارشمان کو یہ کہنا پڑتا کہ وہ گھر آ جائے۔ وہ بھی دوڑا چلا آتا۔ وہ جو اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اب وہی اس شخص کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی۔ آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نوریز کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ یوں ہی نوریز کا ہاتھ پکڑ کر گھومنے لگی۔ ماما آئس کریم، نوریز اپنی توتلی زبان میں بولا۔ اچھا، آئس کریم کھانی ہے؟ وہ سر ہلا گیا۔ اچھا چلو آؤ۔ وہ نوریز کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ آئس کریم کھا کر وہ جیسے ہی پلٹے نوریز ہاتھ چھڑوا کر بھاگتا ہوا بابا بابا کہتا ارشمان سے لپٹ گیا جو اسی ریسٹورنٹ میں میٹنگ میں موجود تھا۔ میرا بچہ، ارشمان خان نے کہتے اس کے روئی جیسے نرم گال چومے اور سامنے کھڑی مہنور کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے ارشمان، یہ بچہ کس کا ہے؟ رحیم صاحب بولے۔ جی یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور ان سے ملیں، یہ میری بیوی ہیں۔ وہ سب کو سلام کرتی نوریز کو لے کر جانے لگی، لیکن نوریز اپنے باپ کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر مہنور کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجبوراً وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی تو سب لوگ چلے گئے۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ ہنونکوں کی طرح ارشمان خان کو دیکھنے لگے۔ براؤن آئز، ہلکے بھورے بال، ہلکے گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور سرخ و سفید رنگت جو عموماً پٹھانوں کی ہوتی ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چلیں؟ اس کے پکارنے پر وہ چونکی اور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کیفے سے باہر جاتے، مہنور کی نظر زرتاج بیگم، ابرش، زیان شاہ، باسط شاہ، جہارا بیگم اور سرفراز صاحب پر پڑی جو زیان کے بیٹے کی برتھ ڈے منانے آئے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوڑتی ہوئی اپنی ماں کو پکارتی ان سے لپٹ گئی۔ سب نے چونک کر مہنور کی طرف دیکھا اور سب کی نظروں میں ناگواری واضح تھی۔ میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ زرتاج نے فون پر بتایا کہ تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہو۔ ہم USA سے یہاں واپس آئے تمہیں ڈھونڈنے۔ جہارا بیگم اسے چومتے بولی۔ بابا، وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگی۔ بابا، ازمیر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ارشمان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ نوریز، ماما ماما کہتا اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ امی، یہ میرے شوہر ارشمان خان ہیں اور یہ آپ کا نواسا نوریز خان ہے۔ ارشمان نے سب کو سلام کیا۔ سرفراز صاحب نے بھی نم آنکھوں سے سلام کا جواب دیا اور جہارا بیگم نوریز کو پیار کرنے لگی۔ تبھی زرتاج بیگم سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا تو وہ بھڑک اٹھی۔ بد کردار لڑکی، 3 دن غیر مردوں کے ساتھ رہ کر اب بڑی معصوم بن کر آئی ہے، میرے جوان بیٹے کو کھا گئی، اس کی ہستی بستی زندگی چھین لی اور اب بے شرموں کی طرح دوسری شادی کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ وہ غصے سے چیخی۔
آس پاس کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک ارشمان آگے بڑھا۔ بس بہت ہو گیا۔ آپ ہوتی کون ہے میری بیوی پر انگلی اٹھانے والی؟ میری بیوی بد کردار نہیں ہے۔ مہنور نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اگر کسی کو انگلی اٹھانی ہے تو مجھ پر اٹھائے، کیونکہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے مہنور کو اغوا کیا، 3 دن اسے اپنے پاس رکھا اور پھر اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا۔ اتنے بڑے انکشاف پر سب حیرت سے ارشمان خان کو دیکھ رہے تھے۔ مہنور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ لوگوں نے۔ میں نے میرب کو اغوا کرنے کے لیے 2 نقاب پوشوں کو بھیجا تھا۔ میرے آدمی نے مجھے میرب کی برقعے میں وہ تصویر بھیجی جس میں وہ سفید برقعے میں پورے حجاب میں تھی اور نیلے رنگ کا بیگ لیا ہوا تھا۔ اس میں میرب کا چہرہ واضح نہیں تھا، اور جب میں نے اپنے آدمیوں کو میرب کو اغوا کرنے بھیجا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر، یہاں 2 لڑکیاں ایک ہی جیسے سفید برقعے میں موجود ہیں، کون سی لڑکی کو اغوا کرنا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جس کے پاس نیلا بیگ ہو اسی لڑکی کو اٹھا لو، اور وہ لوگ میرب کی بجائے مہنور کو اٹھا لائے کیونکہ مہنور کے پاس نیلا بیگ تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سب بے یقینی سے ارشمان خان کو سن رہے تھے۔ سرتاج بیگم نم آنکھوں سے دل پہ ہاتھ رکھ گئیں۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری میرب کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ سرتاج بیگم چیخیں۔ میری آپ کی بیٹی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میری دشمنی تھی آپ کے بڑے بیٹے زیان شاہ کے ساتھ، جس نے میری بہن زرین کے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کیے اور پھر محبت کے نام پر میری بہن کی عزت سے کھیل گیا، اور پھر بڑے آرام سے اسے بھلا کر ابرش سے شادی کر کے گھر بسا لیا، اور میری بہن جو زیان سے محبت کرتی تھی اس نے خودکشی کر لی۔ میں نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا، اور میں نے پلان بنایا کہ میں بھی زیان کو اتنی تکلیف دوں گا کہ وہ بھی میری طرح پل پل تڑپے گا، لیکن میں بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے مہنور کی زندگی برباد کر دی۔ جب مہنور کو ہوش آیا تو میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اسے قابو کرنے کے لیے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ تب مہنور نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام ازمیر شاہ ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا اور فوراً میں نے اپنے آدمی کو کہا کہ آپ کی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی انفارمیشن لے کر آئے۔ آپ سب کی معلومات اکٹھی کرتے کرتے اسے 2 دن لگ گئے۔ تب تک مہنور ایک کمرے میں بند رہی، اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ میرب نہیں، مہنور ہے، روحان شاہ کی بیوی، تو میں نے اس سے معافی مانگی اور میرے آدمی اسے باحفاظت گھر چھوڑائے۔ لیکن مجھے یہ گلٹ جینے نہیں دے رہا تھا کہ میں نے مہنور کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے لگا روحان اسے طلاق دے دے گا، لیکن وہ اچھا انسان تھا، مہنور سے محبت کرتا تھا اور اس نے مہنور کو قبول کر لیا، اور مجھے مہنور کو خوش دیکھ کر سکون ملا۔ لیکن 4 سال پہلے وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں روڈ پر ملی۔ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ پریگننٹ تھی، اور اس کی ساس زرتاج بیگم نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا اور نہ ہی اسے نمبر یاد تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو اپنے حالات کے بارے میں نہ بتا سکی۔ مجبوراً اپنے بچے اور محفوظ پناہ کے حصول کے لیے اسے مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ اگر آپ لوگوں کو اب بھی لگتا ہے مہنور بد کردار ہے تو میرے پاس اس کے پل پل کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس سے ثابت ہو جائے گا وہ بد کردار نہیں ہے، اور یہ بچہ روحان شاہ کا ہے جسے میں نے اپنا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہوئے زرتاج بیگم کی طرف آیا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آنٹی، اگر یہ سب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو تب آپ کیا کرتی؟ تب آپ کو پتا چلتا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تو عورت کی عزت کرنا سکھائی، لیکن شاید دوسرے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھائی کہ عورت جس حالت میں بھی ہو عزت کے قابل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے زیان شاہ کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج میری بہن زندہ ہوتی، اور آج آپ مہنور کو سب کے سامنے بد کردار لڑکی کا طعنہ نہ دے رہی ہوتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا صرف عورت ہی بد کردار ہوتی ہے؟ مرد چاہے جو مرضی کرتا پھرے، اسے کوئی کیوں نہیں پوچھتا۔ ہر وقت عورت پر ہی انگلی اٹھتی ہے۔ مہنور میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ آج کے بعد اس پر کوئی بھی انگلی اٹھی میں وہ ہاتھ ہی توڑ دوں گا۔ وہ سرفراز صاحب اور جہارہ بیگم کی طرف آیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کا دل دکھایا، لیکن میں مجبور تھا، بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ سرفراز صاحب نے نم آنکھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مہنور کی طرف آیا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی، اور مہنور نے اسے معاف کر دیا۔ وہ شخص آج سب کے سامنے اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، تو وہ کیوں نہ اسے معاف کرتی؟ آج اس کے دل میں ارشمان خان کی عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ زرتاج بیگم اور زیان شاہ زمین پر شرمندگی سے نظریں گاڑے بیٹھے تھے، اور پھر وہ نوریز کو اٹھاتا مہنور کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرتاج بیگم اپنے پوتے کے لیے آنسو بہاتی رہیں۔
جو اب ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا تھا۔ ابریش میری بات سنو، مجھے معاف کر دو پلیز ابریش، مجھے میرے بیٹے سے جدا مت کرو، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ابریش اس کی سنے بغیر اس گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے دو لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوئیں، اور بعد میں ابریش نے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی اور زیان شاہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستا رہا۔ ماہنور نے ارشمان کو قبول کر لیا، اس کے 1 سال بعد اس نے دوسرے بیٹے کو بھی جنم دیا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔